شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، کل آپ کے سامنے کتاب میرے مرشد کا مختصر تعارف پیش کیا تھا۔ آج سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، صالح کی موت۔ صالح روزانہ کی طرح آج بھی تہجد کے لیے اٹھا، روح و قلب کو چار سو پھیلے ہوئے نور سے سینچا، دن بھر کی لغزشوں کا بوجھ آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے چھلکایا، اور پھر سنت کی پیروی کرتے ہوئے فجر کے انتظار میں داہنی کروٹ لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صداؤں نے اسے پھر منزل کی جانب بڑھنے کے لیے دستک دی۔ صالح فجر کی سنتیں ادا کر کے مسجد کی طرف بڑھا، جیسے صحرا میں کوئی پیاسا کنویں کی طرف بڑھتا ہے۔ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۃ الفجر اور دوسری رکعت میں سورۃ الضحیٰ سے مقتدیوں کی روحوں کو سیراب کیا۔ صالح کو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی محسوس ہوا کہ اللہ نے اس کی دلی کیفیت کے مطابق تلاوت کی گئی صورتوں کا انتخاب خود فرمایا ہے۔ سورۃ الفجر نے اس کے دل پر سے گزرے دن کی گرد کو دھو ڈالا، سورۃ الضحیٰ نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور امید کا تحفہ دے کر مسجد سے رخصت کیا۔ وہ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے ایک نئی زندگی لے کر لوٹا ہو۔ مسجد سے گھر تک آتے ہوئے وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر یہ نمازوں کا تحفہ اللہ نے انسان کو نہ دیا ہوتا تو اس درد بھری دنیا میں جینا کتنا محال ہوتا۔ اسی دوران اس کی سوچوں نے ماضی قریب کی تجوری ٹٹولی تو گزشتہ ہفتے پڑی خبر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ شکر گزاری کے آنسو اس کی پلکوں پر چمکنے لگے۔ وہ آنسو پونچھتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ خبر دوبارہ پڑھے۔ اس نے اخبار کا وہ ٹکڑا نکالا اور خبر پڑھنا شروع کی جس کا عنوان تھا امریکی فوج میں خطرناک وبا کووڈ-19 سے زیادہ خودکشی سے اموات۔ خبر پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسے یقین و اطمینان کے آثار ظاہر ہو رہے تھے جیسے خبر کا حرف اس کو خدا کی وحدانیت کا کلمہ سنا رہا ہو۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اعداد و شمار کا موازنہ کرتا رہا۔ ایک طرف تو وہ وبا جس نے لاکھوں لوگوں کی جانیں نگل لیں، دوسری طرف امریکی فوج جسے دنیا کی ہر جائز و ناجائز آسائش میسر ہے، پھر بھی ان کی زندگی کا دائرہ اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ گزشتہ سال آخری سہ ماہی میں ان کی آسائشوں کا زہر وبا کے زہر سے بڑھ گیا اور خودکشی سے واقع ہونے والی اموات کا تناسب وبا کی اموات سے بڑھ گیا۔ یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بآواز بلند یہ آیت تلاوت کی، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ صالح کی بیوی نماز ادا کر چکی تھی اور اب بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔ صالح نے سورج طلوع ہونے کے بعد نماز اشراق ادا کی اور کام پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ معمول کے مطابق آج بھی اس نے بیوی سے ناشتے کا نہیں پوچھا، کیونکہ اکثر میسر ہی نہیں آتا تھا۔ بیوی نے خود آ کر بتایا کہ رات کی جو روٹیاں رکھی ہوئی تھیں وہ بچوں کو کھلا دی ہیں اور باقی گھر میں کچھ نہیں پڑا۔ صالح کو معلوم تھا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں، بس اسے امید نے بٹھائے رکھا تھا۔ بیوی کے جواب کے بعد وہ فوراً گھر سے رخصت ہو گیا، جیسے یہی الفاظ سننے کا منتظر تھا۔
اس قدر محرومی کے باوجود اس کے چہرے پر شکوے کی کوئی شکن نظر نہ آتی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد اس چوک پر پہنچ گیا جہاں مزدور اس انتظار میں تھے کہ کوئی انہیں مزدوری کے لیے لے جائے۔ 2 دن کے مسلسل ناغے کے بعد آج اسے مزدوری مل گئی۔ امید کے پتھر پیٹ سے باندھے وہ سارا دن بڑی ہمت سے کام کرتا رہا۔ شام کو وہ ہاتھ میں 300 روپے سمیٹے ایسے خوشی سے گھر کے لیے نکلا جیسے سارا جہاں اس کے ہاتھ میں سمٹ گیا ہو۔ مسرت کے عالم میں اسے ذرا تھکن محسوس نہ ہوئی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں گھر کے قریب والی سڑک پر پہنچ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ موت اس کے تعاقب میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سڑک پار کرنے والا ہی تھا کہ تیز رفتار کار اس پر سے گزر گئی۔ تقدیر کا فیصلہ آن پہنچا۔ لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے مگر اس کی روح پہلے ہی پرواز کر چکی تھی۔ بچے اور بیوی سالے کی تاخیر پر خوش بھی تھے اور بے چین بھی۔ خوشی انہیں اس امید پر تھی کہ اسے کوئی آج کام مل گیا ہے، اسی لیے تاخیر ہو گئی ہے اور وہ بہت سارے پیسے لے کر آ رہا ہوگا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ سالے آج کی کمائی کی رقم اپنے کفن کے لیے لا رہا ہے، نہ کہ ان کی روٹی کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں لوگ اس کی لاش کو گھر لے آئے۔ گھر والوں کا انتظار ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ شب بھر بیوی اور بچے اشکوں کے ہار پروتے رہے۔ اگلے دن اس کا جنازہ ظہر کے بعد رکھا گیا۔ ہر شخص اس کی اچانک موت سے غمگین تھا۔ آہوں اور سسکیوں کی گونج میں اسے خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ لوگ اپنے ہاتھ چاڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں پھر گم ہو گئے۔ شکریہ۔